آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ تیری حمد و ثنا چ سرور ملدا، تیری حمد و ثنا چ سرور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو ضرور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو ضرور ملدا۔ تیری حمد و ثنا چ سرور ملدا، تیری حمد و ثنا چ سرور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو ضرور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو ضرور ملدا، ضرور ملدا، ضرور ملدا، ضرور ملدا، ضرور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو ضرور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو ضرور ملدا۔ دل تیری حضوری چ بدل جاندا ہے، ہر کمزور تے تو زور پاندا ہے۔ دل تیری حضوری چ بدل جاندا ہے، ہر کمزور تے تو زور پاندا ہے، زور پاندا ہے۔ تیرے ہر بندہ روح چ مہور ملدا، تیرے ہر بندہ روح چ مہور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو ضرور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو ضرور ملدا، ضرور ملدا، ضرور ملدا، ضرور ملدا، ضرور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو ضرور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو ضرور ملدا۔ سودا جتے بھی لگ جاندا ہے، ہر روگی رگا تو شفا پاندا ہے۔ کافر سودا جتے بھی لگ جاندا ہے، ہر روگی رگا تو شفا پاندا ہے، شفا پاندا ہے۔ ہر معجزہ یسوع دے حضور ملدا، ہر معجزہ یسوع دے حضور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو ضرور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو ضرور ملدا، ضرور ملدا، ضرور ملدا، ضرور ملدا، ضرور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو ضرور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو ضرور ملدا۔ سن جلال دیندے نے، انو بادشاہ تے ابن خدا کہندے نے۔ پاک دل ہی سن جلال دیندے نے، انو بادشاہ تے ابن خدا کہندے نے، خدا کہندے نے۔ اودے حکماں چ دل مسرور ملدا، اودے حکماں چ دل مسرور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو ضرور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو ضرور ملدا، ضرور ملدا، ضرور ملدا، ضرور ملدا، ضرور ملدا، جو بھی منگیے او تے تو 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 ضرور ملدا۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کے 17ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔
اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمین کے جانور، یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے عہد کرتا ہوں۔ میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی۔ اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا، اور کمان بادل میں ہوگی، اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے۔ بس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ اس سے پیچھے کچھ آیات میں نے چھوڑی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تسلی بخش مجھے فی الحال سمجھ نہیں آئی تھی، اس لیے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ خدا نے چاہا اس کو بھی شامل کریں گے، لیکن فی الحال ان آیات پر ہم بات کریں گے۔ ان آیات میں جو مضمون بن سکتا ہے کہ خدا کے عہد کی نوعیت، کہ خدا یہاں پر ایک عہد قائم کرتا ہے سب انسانوں کے ساتھ، بلکہ سب جانداروں کے ساتھ کہ جو زمین پر موجود تھے، اور ہر ایک جاندار کے لیے، اس میں پرندے شامل ہیں، جانور شامل ہیں، انسان شامل ہیں، تو ہر ایک کے لیے یہ عہد تھا۔ تو اس عہد کی نوعیت کو ہم نے سمجھنا ہے کہ آخر یہ کس نوعیت کا یہ عہد تھا، اس کی نیچر کیا تھی، یہ کیا ہمیں بتاتا ہے، کیا ہمیں سکھاتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں 9ویں آیت میں 10ویں آیت میں نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد 17ویں آیت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جس میں مرقوم ہے، دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمین کے جانور، یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے عہد کرتا ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے سب جانداروں کے ساتھ، اس میں انسان بھی شامل ہے، پرندے بھی شامل ہیں، چوپائے بھی شامل ہیں، جنگلی جانور بھی شامل ہیں، یعنی وہ سب جاندار کے جو کشتی میں موجود تھے ان کے ساتھ یہ عہد کیا۔ اور کشتی میں جتنے بھی جاندار موجود تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جاندار آج بھی موجود ہیں۔ خدا ان کے ساتھ یہ عہد قائم کرتا ہے تاکہ ان کو بھی یہ بات دلوا سکے کہ ان کے ساتھی جو تھے، کیونکہ اگر ایک جوڑے کو لیا گیا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ جو باقی وہاں پر موجود ہوں گے، ایک جگہ پر رہتے ہوئے، ایک کمیونٹی یا ایک معاشرے کے طور پر رہتے ہوئے، لیکن ان میں سے صرف ایک جوڑا لیا گیا، باقی سب لوگ وہیں پر رہ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے ہوں گے۔ تو اس لیے خدا نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اب دوبارہ سے میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پھر بھی اکثر اوقات جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے، بعض اوقات بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے جانوروں کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ جو خدا کا عہد تھا اس کی نوعیت یہ تھی کہ یہ پوری دنیا پر آیا، یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں تھا کہ جس پر ہم کہہ سکیں کہ یہاں پر طوفان نہیں تھا یا یہاں پر سیلاب نہیں تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں اس طرح سے کیا گیا تھا، لیکن کسی جگہ پر طوفان آنا وہ موسم کی شدت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا جو عہد تھا وہ اس نوعیت کا تھا کہ یہ پوری دنیا کے لیے، سب جانداروں کے لیے یہ تھا۔ اس وجہ سے آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سنتے ہیں تو کسی جگہ سے سنتے ہیں، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں بھی بارشیں زیادہ ہوئیں، لیکن وہ صرف وہاں پر اور سندھ میں ہی زیادہ سیلاب آئے اور وہیں پر زیادہ نقصان ہوا۔ بعض اوقات ان علاقوں میں زیادہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات سرحد میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا
हमारा मुल्क महफूज रहता है और जो दूसरे मुल्क हैं वो इसकी जद में आ जाते हैं। यानी अब पूरे दुनिया में ऐसा नहीं होता, बल्कि किसी किसी जगह पर होता है, और ये भी याद दिलवाने के लिए होता है कि इंसान इस बात को याद रखे कि मैं आज भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने वादे को याद रखा है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है कि खुदा ने सब जानदारों के साथ ये अहद किया है। फिर इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो हमें 12वीं आयत में 16वीं आयत में नजर आता है कि खुदा इस अहद को याद रखना चाहता था। खुदा इसको खुद भी नहीं भूलना चाहता था और ये भी चाहता था कि हम भी उसको ना भूलें। तो उसको याद रखने का तरीका जो खुदा ने अपनाया वो ये था कि खुदा ने आसमान में अपनी कमान रखी, जिसको हम धनक भी कहते हैं, रेनबो भी कहते हैं। तो वो कमान अपनी बादलों में रखी ताकि जब भी बारिश होती है, ये नहीं कि कुछ घंटों की अगर बारिश होती है, ये सिलसिले के तौर पर अगर बारिश हो जाती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 8 दिन तक बारिश मुसलसल होती रहती है, तो हम देखते हैं कि हमें आसमान पर एक धनक नजर आती है, मुख्तलिफ रंग उसमें नजर आते हैं, वो नजर आती है। वो जो धनक है उसका ये मकसद है कि वो कमान खुदा ने खुद वहां पर रखी ताकि उसके जरिए से मैं भी याद कर सकूं और तुम लोग भी याद कर सको कि ये अहद मैंने कायम किया है। तो इस तरह से खुदा चाहता था कि मैं इस अहद को याद रखूं, मैं कभी गुस्से में आकर कहीं लोगों के काम देखकर ऐसा ना करूं कि मैं इनको तबाह कर दूं। बाइबल की तारीख भी हमें यह बताती है कि अगर किसी जगह पर गुनाह बढ़ जाता है तो खुदा उस इलाके को बशमूल उनके वहां पर जो लोग होते हैं उनको खत्म कर देता है। बाइबल में हमारे पास मिसालें हैं सदोम और अमूरा कि वहां पर बदी बढ़ गई। हालांकि अब्राहम ने कोशिश भी की कि अगर कुछ लोग यहाँ पर मिल जाएं तो इस इलाके को बचा लिया जाए, लेकिन वहां पर कोई भी शख्स नहीं था। जो नूह था वो भी बाहर के इलाके से वहां पे शिफ्ट हुआ था, वो वहां का मकामी नहीं था। तो बाद में वो भी वहां से निकाल लिया जाता है कि एक शख्स भी वहां पर ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से उस इलाके को छोड़ा जाता। यानी खुदा आज भी ऐसा कर सकता है, लेकिन खुदा सिर्फ और सिर्फ अपने अहद की वजह से, जो अहद उसने हमसे कायम किया था, उसको याद रखते हुए वो हमारे साथ ऐसा नहीं करता, बल्कि हमें मौका देता है कि हम तौबा करें और अपनी जिंदगी को बचा सकें और अपने साथ साथ अपने बच्चों की, बहन भाइयों की जिंदगी को भी बचा सकें। फिर तीसरी बात है कि खुदा का ये अहद जो उसने कायम किया ये दायमी था। खुदा का अहद दायमी था। ये नहीं कि ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 सदी के लिए, 2 सदियों के लिए, 3 सदियों के लिए था, बल्कि ये हमेशा तक था। जैसे लिखा हुआ है 11वीं और 12वीं आयत में, मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हिलाक ना होंगे और ना कभी जमीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं, पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है। यानी ये हमेशा के लिए कायम किया गया, दायमी तौर पर कायम किया गया। और आगे चलकर 16वीं आयत में कहा गया कि ये अब्दी अहद है, ये अबद तक कायम किया गया। ये कुछ सालों के लिए, कुछ सदियों के लिए कायम नहीं किया गया, बल्कि ये अबद तक कायम किया गया है। और अबद तक कायम करने के पीछे जो वजह हमें नजर आती है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। बाज़ औक़ात अगर घर में कोई एक बेटा नाफरमान हो, वो माँ बाप की बात ना माने, तो माँ बाप बात करना छोड़ते हैं, लेकिन उसके साथ अपना रिश्ता खत्म नहीं करते, उसको किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सिर्फ वो ये करते हैं कि हो सकता है कभी न कभी इसको एहसास हो जाए और ये जान पाए कि मैं इसका वालिद हूँ, मैं इसकी वालदा हूँ। तो यहाँ पर भी खुदा हमें एक बाप की तरह नजर आता है कि उसने अपना अहद जो है वो कायम किया, दायमी अहद कायम किया, ताकि वो इंसान को मौका दे सके। देखें कि हम मौका मिलने के बावजूद भी हम उस मौके को कितना जाया करते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते। हम ये समझते हैं कि खुदा ऐसा कर नहीं सकता, खुदा कर सकता है। और कई मिसालों के जरिए से उसने ऐसा किया भी कि दुनिया पर आज भी लोग निशाने इबरत बने हुए हैं। जिस तरह से निनवा में यूना मुनादी करता रहा, तो हम उस कहानी से वाकिफ है कि जो वहीं पर हुई, जो कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि उन्होंने तौबा कर दी। लेकिन क्या हुआ कि जब उन्होंने तौबा कर ली, खुदा ने उनको छोड़ भी दिया, लेकिन बाद में वही लोग फिर से वही काम करना शुरू हो गए और साथ ये कहना शुरू हो गए, नहीं वो एवें लग गया सी, कोई भी नहीं सी, एवें जान के जी 40 दिन बाद निनवा तबाह हो जाएगा। ऐसी बातें करना शुरू कर दी और फिर से वही काम शुरू कर दिए। और तारीख हमें ये बताती है कि खुदा ने उस शहर को तबाह कर दिया जो आज तक निशान इबरत है दुनिया के लिए। खुदा
خدا آج بھی بدی کو پسند نہیں کرتا، وہ آج بھی گناہ کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم توبہ کریں، اس کی راہوں پر چلیں اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہوئے ہم ہر طرف وہ فضا قائم کر سکیں کہ جو خدا چاہتا ہے، جو نیکی کی فضا ہو، جو حمد اور تمجید کی فضا ہو، جو خدا چاہتا ہے کہ ہر طرف ہو۔ اور یہ ماحول ایسا ہو کہ جس طرح سے خدا نے عدن کے اندر ماحول پیدا کیا تھا کہ وہ کھائیں پیئیں اور عبادت کریں، جو خدا چاہتا ہے وہ یہ ماحول ہے جس میں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی مسائل نہ ہو۔ آپ غور کریں کہ جب مکاشفہ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر خدا جس شہر کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ وہاں پر آنسو نہ ہوں گے، وہاں پر دکھ نہ ہوں گے، وہاں پر کوئی بجلی کی، روڈ کی کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پہ لوگ کیا کریں گے؟ صرف اور صرف برے کی تمجید کریں گے، اور ہر ایک چیز جو ان کو چاہیے ہوگی وہ ان کو مہیا ہو جائے گی، ان کو کسی بھی طرح سے کوئی مشکل پریشانی نہ ہوگی۔ تو خدا تو ہمیں ایسے ماحول کے لیے تیار کر رہا ہے، لیکن ایسے ماحول کے لیے اگر ذہنی طور پر، روحانی طور پر آج آپ تیار نہیں ہوتے تو کل کیسے آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے جو بھی ہمیں کرنا ہے وہ آج ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے آج کے کلام مقدس کے مطابق جو خدا کے عہد ہیں وہ دائمی نوعیت کے ہیں، وہ کچھ عرصے کے لیے نہیں ہیں، ابدی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ خدا کا عہد تو اسی جگہ پر ہے، لیکن افسوس ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ ہم اس کا الٹا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم خدا کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بدی میں رہتے ہیں، گناہ میں رہتے ہیں، ہم کبھی بھی توبہ نہیں کرتے، ہم اس کی راہوں پر نہیں چلتے، بلکہ ہم اپنی ہی راہیں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ خدا ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم اس عہد کے مطابق اپنے آپ کو بنا سکیں، ہم اپنے آپ کو بدل سکیں، ہم خدا کے عہد کے مطابق اپنے آپ کو بنا سکیں کہ جو اس کا مقصد ہے کہ سب انسان توبہ کریں اور اس کی راہوں پر چل سکیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا، ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔